کرتا ہوں جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ کہتے ہیں مجھ سے، یا ہمایوں بھائی عمران خان صاحب کے لیے بتائیں، عمران خان صاحب کے لیے. تو یہ عمران خان صاحب کا ذائچہ میں نکال لیتا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، اور باقی تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. اب تک جو میں نے ساری باتیں جو بتائی ہیں وہ 2021 کے دسمبر سے لے کے وہ اسی ذائچے کے تحت بنائی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کا ذائچہ جو ہے نا، اس میں کچھ پلانٹ کا بڑا عجیب کھیل ہوا ہے. عمران خان صاحب کا جو میرے پاس اویلیبل ذائچہ ہے جس پہ میں بناتا ہوں، گجکیسری ہو، جوپیٹر مون کے ساتھ آئیڈیلی پڑا ہوا ہے. ان کی کچھ لوگ کچھ لگن لیتے ہیں، میں کچھ اور لگن لیتا ہوں ان کا اسینڈنٹ. دوسرا وینس ان کی آئیڈیل پوزیشن پہ پڑی ہوئی ہے. پھر ان کا مرکری ایگزالٹڈ پڑا ہوا ہے، سن ان کا آئیڈیل پڑا ہوا ہے، ان کا سیٹرن بھی 2 اس کے گھر پڑا ہوا ہے. اور دیکھیں سیاست میں 2 پلانٹ کا بڑا کردار ہوتا ہے. ایک یہ چیز سمجھ لیجئے، ایسٹرالوجی جاننے والوں کے لیے بتا رہا ہوں، سیٹرن کی پوزیشن، کیتو کی پوزیشن، اس میں کیا قوت ہے، اس میں طاقت کتنی ہے، وہ اپنی انرجی کو کس طرح ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے ہم دیکھیں گے مارس. اور ان کا مارس بہت پیدائش میں اسٹرانگ پڑا ہوا ہے. اب عمران خان صاحب کے لیے اب دیکھیں، کیونکہ ان کے بہت سارے کیسز عدلیہ میں چل رہے ہیں، زیر سماعت ہیں، اور سب جوڈس مسئلوں پہ نہیں بولتا میں، کیونکہ وہ اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر تقاضے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں عدالت میں زیر سماعت ہوں ان کے اوپر اظہار رائے نہیں کرنا چاہیے. یہ سب کو معلوم ہے جو بھی تھوڑے پڑھے لکھے ہیں. تو بات یہ، اب اس کو ایک طرف ہٹا دیجئے کہ عمران خان صاحب پہ فورن فنڈنگ بھی ہے، عمران خان صاحب پہ توشہ خانہ بھی ہے، عمران خان صاحب پہ دہشت گردی کا بھی ہے. وہ تمام مقدمے اپنی جگہ، وہ کیسے بنتے ہیں، کیا کس نے بنایا، کیوں بنایا، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ. اب میں یہاں پہ عمران خان صاحب کے ذائچے کی بات کر رہا ہوں. میں نے ایک بات ہمیشہ کہی ہے، خان صاحب اپنی لائف اور اپنی صحت کا آج کل خاص خیال رکھیے. ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ ان کی گاڑی کے اوپر پرابلم ہوا تھا جو ان سے آگے یا پیچھے چل رہی تھی، مجھے یاد نہیں اچھی طرح، اس میں خود بخود آگ بڑک اٹھی تھی. بچانے والا بھی اللہ ہے، مارنے والا بھی اللہ ہے. یہ خالصتاً آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے، تیرا حافظ بھی وہی ہے، تیرا مالک بھی وہی ہے، تیرا رازق بھی وہی ہے. تو پھر اس پہ بھروسہ کر. یہ اسلامی لحاظ سے یہ بات ایک ہے، لیکن اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا. میں اپنی بات دہراتا ہوں، جب میں ہی وہ آدمی تھا جس نے سب سے پہلے خان صاحب کے بحکم اللہ میرے پنجن پاک کے صدقے ہٹنے کا بتایا تھا. کب بتایا تھا؟ 31 دسمبر یا 30 دسمبر کو ARY نیوز پہ. پھر اس کے بعد میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا تھا، تو میں نے ایک ویلاگ بنایا تھا 25 یا 26 اپریل کو، جس میں نے کہا تھا کہ 28 اپریل کے بعد عمران خان صاحب کا پھر وہ عروج کا دور شروع ہو رہا ہے اور ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوگا. پھر میں نے جون میں بنایا تھا، تو میں نے کہا تھا جولائی میں جب آ رہے تھے وہ جو انتخابات ہوئے تھے پنجاب کے حلقوں میں نے کہا آپ دیکھ لیجئے گا، رب العزت کی طرف سے مقبولیت ان کی اس وقت آسمان پہ جا رہی ہے، اور یہ ایک وہ سائیکل شروع ہو گیا ہے کہ جو ان کو عزت اور مقبولیت دے گا. اب یہ تمام چیزیں اپنی جگہ. اب عمران خان صاحب کے لیے جو وقت چل رہا ہے، دیکھیں عالم الغیب اللہ ہے، حتمی ذات اللہ کی ہے، کلی ذات اللہ کی ہے. انسان کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی تقدیر کو بدل سکے. ہاں، دعاؤں سے، وظائف سے، خیرات سے، صدقوں سے آتی ہے تبدیلی، وہ تقدیر معلق کی تبدیلی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے، مجھے نہیں معلوم الیکشن تو ابھی دیکھیں سیلاب کی کیفیت ہے، الیکشن تو جب ہوں گے تب ہوں گے جب دیکھا جائے گا کون کون امیدوار ہے. اب میں نے اس سے پہلے ایک بات کہی، جو سوچ رہے ہیں وہ ان کا حق ہے، ہوتا کیا ہے یہ اللہ کا اختیار ہے. تو یہ تمام چیزوں کے باوجود، یہ آج میری بات لکھ لیجئے گا، جو ان کی مقبولیت کا گراف اٹھا ہے اٹھتا ہی جائے گا. صرف
میں نے کیا بات کہی؟ ان کو زندگی کی اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے یہ دور کے اندر، اور مستقبل میں ان کے پلانٹ جو ہیں، جو ان کی دشا اور جو ٹرانزٹ کے اندر موومنٹ بن رہی ہے، آپ میری ان باتوں کو ریکارڈ پہ رکھیے گا اور ذہن میں رکھیے گا. آپ یہ دیکھیے گا ایک دم کیا ایسا بوسٹر لگ جائے گا. ابھی آج کے حالات میں دیکھیں تو ان کے لیے مشکلات ہیں، پریشانیاں. ان کے ذائچے کے اندر میں ایک بات کہتا تھا کہ دھرم کرم یوگ بنا ہوا ہے. اس کو دھرم کرم یوگ کو آپ کی آسانی کے لیے سمجھاتا ہوں. ایک ڈیوائن سپورٹ ملتی ہے، غیبی امداد من جانب اللہ، وہ ہے کنڈلی میں موجود. اور اس بندے کے ذائچے میں ایک چیز ہے، جتنا آپ پریشر میں یا جتنا آپ اس بندے کو ہاٹ واٹر میں ڈالیں گے اتنی شدت کے ساتھ باؤنس بیک کریں گی چیزیں. یہ ان کی کنڈلی میں موجود ہے. یہ کوئی میں اپنی ذاتی پسند ناپسند نہیں کر رہا. جب میں ARY پہ میں نے کہا تھا، اگر آپ یاد کریں 2008 میں نے کہا تھا PP آئے گی، BB نہیں آئیں گی. وہ آپ نے دیکھا. پھر میں نے کہا تھا کہ یہ زرداری صاحب کا جو ہے پریزیڈنٹ شپ اپنی ٹرم پوری کر کے ختم ہو جائے گی. پھر میں نے کہا تھا میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. اور 2016 یا 17 میں جب پاناما آیا تھا میں نے کہا تھا میاں نواز شریف صاحب کے لیے اب پرابلم آ رہے ہیں اور ان کی سیاست کے لیے مسائل پیدا ہونا چاہ رہے ہیں. وہ دیکھا، وہ ٹویٹر ٹرینڈ چلا تھا اس وقت. تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو اس وقت پوزیشن چل رہی ہے پلانٹ کی، نون لیگ کے لیے مرکری، سیٹرن پلس جوپیٹر، وہ اچھا نہیں چل رہا. ان کے لیے مسائل، ایک تو صحت کے مسائل بڑھ سکتے ہیں، دوسرا یہ انتہائی کنفیوژن کا شکار ہوں گے. جو میرے پاس ڈاٹا اویلیبل ہے کہ میں کیا فیصلہ کروں، کیا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب ARY نیوز پہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب اس طرح جا سکتے ہیں، تو جو قرۂ فعال ہے وہ نکلے گا پہلے نمبر پہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ. نام کے حوالے سے میں نے کہا تھا. اس وقت جب یہ ہوا تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. میں نے کہا تھا میں ایک ایڈوائز دے رہا ہوں کہ جتنی جلد ہو سکے الیکشن میں چلے جائیں، کیونکہ وہ فیصلہ جو ہوا اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کا، وہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی. اب میں نے کہا تھا ورنہ نون لیگ اپنے اوپر کلاڑی نہیں مارے گی بلکہ کلاڑے پہ پاؤں مارے گی، یا کلاڑا پاؤں پہ کلاڑا مارے گی. آپ دیکھ لیجئے آج کل کے حالات. ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیجئے، آج کی باتوں کو ذہن میں رکھ لیجئے. تو یہ جو کچھ ہوا، اگر اس وقت الیکشن کرا دیتے اور نواز شریف صاحب آ جاتے پاکستان تو ان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملنا تھا. ایک غلطی انسان کو اپنے مقصد سے یا تو دور کر دیتی ہے یا مقصد کو خراب کر دیتی ہے. تو کچھ ایسا ہی ہوا. لیکن بہرحال ان کے فیصلے تو جس کا جو حق ہے وہ کرے. میں تو بول ہی سکتا ہوں اور ایڈوائز دے سکتا ہوں. تو یہ آگے چل کے مجھے فیوچر میں پاکستان کی مرکری کی دشا، انتردشا، یہ ہماری وینس کی دشا چل رہی ہے جو پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ مارگیش دشا کہلاتی ہے. اچھا پلانٹ نہیں ہے یہ. اور یہ ختم ہو رہی ہے 2000 کسی کے وہ انامشے کی وجہ سے، کسی کے پوائنٹ آف ویو سے 2026، کسی کے 2027، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. اب اس میں جو انتردشا چلے گی یا آپ کہہ لیں کسی حساب سے چل رہی ہے وہ مرکری کی. اور مرکری جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کسی چیز کو ایویلیویٹ نہیں کر سکتے. ابھی کچھ مد و جزر کی کیفیت، ابھی کچھ کہ اب یہ ہو جائے گا اور امیڈیٹ سچویشن تبدیل ہوگی، اب یہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز، یہ ہمارے لیے ایک ٹف ٹائم ہے. ہم کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے. پلس آج ایسٹرالوجی کے، ویدک ایسٹرالوجی کے جاننے والوں کے لیے سمجھ لیں ایک لیکچر ہوگا جو راہو کی اور مارس کی پوزیشن چل رہی ہے. آپ کو غیر ملکی دباؤ، انٹرنیشنل پریشر، مختلف حوالوں سے
آتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ کس صورت میں آتے ہیں وہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے. یہ ساری کیفیت، یہ جو ٹائم فریم میں نے آپ کو دیا ہے سپٹمبر ٹو، ویسے تو میں نے کہا مارچ تک، لیکن چلیں اس کو پریسائز کر کے آپ دسمبر تک رکھ لیں، لیکن مارچ تک رکھیں کیونکہ پلانٹ کی موومنٹ اس دور مارچ تک چلتی رہے گی، اوپر نیچے، پھر اور دور ہے، اور دنیا اب انسرٹینٹی کی طرف جائے گی. اب کسی بھی ملک کے لیے یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ وہ دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھ کے چلے. اب یا تو ٹیبل کے اس طرف یا ٹیبل کے اس طرف، تو یہ چیزیں ہوں گی. اب میں اتنا کچھ بول چکا ہوں آپ کو وضاحت کے ساتھ. اور ایک بات بول دوں، آپ کو بہت سی سیاسی پارٹیوں میں کچھ تھوڑا سا اختلاف یا ود ان دا پارٹی کوئی ٹوٹ پھوٹ بغاوت یہ بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. مگر میں نے اس میں آپ کو عمران خان صاحب کے لیے بھی کہہ دیا، میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی کہہ دیا، ظاہر بہت بڑے لیڈر ہیں، اور آگے چل کے مجھے بہت سارے پارٹیاں، بہت سارے لیڈر جو ہیں ان کے حالات مخدوش نظر آتے ہیں. تو خواتین و حضرات، ایک تمیز، ایک شائستگی اور ایک بیریئر میں رہتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے یہ صورتحال بنائی. ویڈیو کافی طویل ہونے لگی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ کو سیٹسفیکشن مل جائے گا. اب میری دعا ہے وہ یہ کہ میرے رب میرے پاکستان کے اوپر ہلکی سی بھی آنچ نہ آئے، اور میرے پاکستان کے اوپر جو اس وقت میں کافی عرصے سے کہتا آ رہا ہوں، ایک مشکل وقت چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نبرد آزما ہو کے، سرخ رو ہو کے نکلنے کی ہمیں قوت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں پر اپنا کرم کرے، اللہ تعالیٰ ہماری فوج پہ اپنا کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ جو سیاست دان یا جو لوگ اس ملک کے لیے اچھا سوچتے ہیں ان پہ اللہ اپنا کرم کرے، اور جو پاکستان کے لیے برا چاہتے ہیں، برا سوچتے ہیں، برا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے. یہ میری دعا ہے. آپ بھی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اور جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے اس میں اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اور دیکھیں، میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں، 3 چیزوں پہ میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. ایک اپنے مذہب پہ، دوسرا اپنے وطن پاکستان پہ، تیسرا اپنی افواج پاکستان پہ. کیونکہ پہلا تو ہے ہی ہے، یہ 2 ایلیمنٹ اس پہلے ایلیمنٹ کے ساتھ جوڑ کے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا کام لینے وہ میرے رب کو معلوم ہے. لیکن جو میرا علمی اندازہ ہے وہ مجھے بہت کچھ محسوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اتنا بولنا چاہیے جتنا لوگوں کو ہضم ہو جائے. تو خواتین و حضرات، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور اس کا کوئی لمحہ مس نہ کریے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.